اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. آپ آخری نبی، آپ کی کتاب آخری کتاب، اور قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی کامیابی آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت اور پیروی میں ہے. آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے، پوری دنیا تک اس کا میسج پہنچانے کے لیے نبی کوئی نہیں آئے گا، تو پھر دین کیسے پھیلے گا؟ یہ میسج پوری دنیا تک کیسے جائے گا؟ یہ ایک بڑا سیدھا سا اور سادہ سا سوال ہے کہ پیغمبر کوئی نہیں آئے گا، دین قیامت تک کے لیے ہے، تو اب یہ دین قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیسے پہنچے گا اور اس کا میسج لوگوں تک کیسے جائے گا؟ اس بات کا جواب ہمیں خود قرآن کریم نے دے دیا ہے، اور قرآن کریم نے یہ کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ یہ دین قیامت تک جائے گا اس امت کے ذریعے سے، اس امت کے واسطے سے. اور فرمایا کہ تم بہترین امت ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر اس انداز سے فرمائی. آپ نے فرمایا کہ سب سے آخری بھی ہو اور اللہ کی نگاہ میں سب سے معظم اور محترم بھی ہو. سب سے آخر میں آئے ہو، سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے. اتنا اعزاز کس لیے ہے؟ خود قرآن کریم نے بتایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس لیے ہے کہ تمہاری ذمہ داری بڑی ہے. جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا ہی بڑا انسان کا سکیل ہوتا ہے، اور اسی کے اعتبار سے اس کی مراعات ہوتی ہیں اور اس کو سہولتیں ملتی ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے دین کا میسج اور پیغام ہم نے ہر صورت دینا ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی مخاطب ہے. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. اب تم میں ایک عالم بھی مخاطب ہے، ایک تاجر بھی مخاطب ہے، ایک مزدور بھی مخاطب ہے، ایک ٹیچر بھی مخاطب ہے، ایک اسٹوڈنٹ بھی مخاطب ہے، اور ہر مرد اور عورت اس میں مخاطب ہے کہ تم بہترین امت ہو. بطور امت کے تعریف کی گئی، اور وہ اس لیے ہے کہ تم پیغمبر کا میسج، اس کا پیغام، اس کی دعوت آنے والے لوگوں تک پہنچاؤ گے، اس لیے بہترین امت ہو. تو اگر کوئی آدمی اپنی جاب پوری نہ کرے، اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، تو پھر وہ ٹائٹل، وہ اعزاز جو اسے دیا گیا ہے دنیا کے اصول قاعدے میں بھی وہ اس سے چھین لیا جاتا ہے. دنیا کے اصول قاعدے بھی یہی ہیں کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو، اپنی جاب کو پورا کرے، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ
وہ سارے کے سارے معاملات ہوں گے جو طے کیے گئے ہیں، جس کا ایگریمنٹ کیا گیا ہے۔ تو ہم پر بطور امت کے یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ دین کا میسج دیں، دین کا پیغام دیں، دین کی بات کریں اور دین کی بات کو ساری انسانیت تک پہنچائیں۔ لیکن ہم نے اس ذمہ داری کو سمجھا نہیں۔ ہم نے یہ تو ضرورت محسوس کی کہ ہمارے ہاں چاول ہوتے ہیں تو ان کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے، یہ ضرورت محسوس کی کہ ہمارے پاس فلاں فلاں چیز نہیں ہوتی تو اس چیز کو امپورٹ کرنا چاہیے۔ تو ہماری چیزیں پوری دنیا میں جا رہی ہیں، پوری دنیا کی چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، ایک ضرورت کے تحت جسے ہم نے محسوس کیا۔ لیکن اسلام کا میسج، اسلام کا پیغام، دین کی دعوت، دین کا پیغام، یہ میری زبان سے نکل کر میرے بیٹے تک بھی نہیں پہنچا، یہ میری زبان سے میری بیوی تک نہیں پہنچا، یہ میری زبان سے میرے پڑوسی تک نہیں پہنچا، اور خیر الامم، خیر امت کا لقب دیا گیا ہے۔ ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک پہ ڈالی گئی ہے، عائد کی گئی ہے۔ اور صرف اتنی بات نہیں، قرآن کریم نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک بڑا کراؤڈ ایسا ہونا چاہیے، ایک بڑی جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام ہو کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، برائی سے منع کرے۔ دعوت سے ہمارے نبی نے اس کام کا آغاز کیا، اور دعوت کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام گیا ہے، اور دعوت کے ذریعے سے دین پھیلا بھی، مضبوط بھی ہوا، اور لوگوں کی ہدایت اور کامیابی کا، دنیا کی آخرت کی، دونوں کی فلاح کا ذریعہ بنا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک بڑی امت، ایک بڑی جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ اب یہ بڑی امت، بڑی جماعت، اگر دنیا کی آبادی 8 ارب ہے تو 1-2 ہزار سے، 1-2 لاکھ سے، 1 کروڑ سے بھی کام نہیں چلے گا۔ یہ کام کیسے چلے گا؟ جب ہر مسلمان اسے اپنی ذمہ داری بنا لے گا۔ 1.5 ارب مسلمان ہیں، وہ چند مسلمانوں کو اور چند غیر مسلموں کو دین کا پیغام پہنچائیں تو پوری دنیا تک دین کا میسج چلا جائے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ اس ذمہ داری کو چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ جو آج ہمارے سامنے ہے، کسی گھر میں باپ نمازی ہے، ساری اولاد بے نمازی ہے۔ کسی گھر کے اندر ماں نماز پڑھتی ہے، باقی گھر کا کوئی فرد نماز نہیں پڑھتا۔ کسی میں ایک بچہ نماز پڑھتا ہے، گھر کا کوئی اور فرد نماز نہیں پڑھتا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس دین کا میسج، اس دین کا پیغام، اس دین کی دعوت اپنے سرکل میں بھی نہیں دی۔ اور ایک بات بڑی توجہ سے سنیے گا، اپنے سرکل میں، اپنے گھر کی 4 دیواری میں، اس خاندان اور اس فیملی کو جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں، دین کی دعوت دینا فریضہ ہے، جیسے نماز فرض ہے۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، یقیناً ہر ایک سے سوال ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم پر جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو دین سمٹ گیا، دین پر عمل کرنے والے ختم ہو گئے، کم ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم نے اس دین کے میسج کو، اس دین کی دعوت کو ایک دوسرے تک نہیں پہنچایا، ایک دوسرے تک اس کا پیغام نہیں لے کر گئے۔ تو سب سے پہلا اس کا اثر پڑا اس نمازی پر جس نے نماز پڑھنے کو پورا دین سمجھ لی۔ کس انداز سے اثر پڑا؟ شادی ہے اور نماز ہے، فنکشن چھوڑیں گے تو نماز جائے گی، نماز چھوڑیں گے فنکشن جائے گا۔
تو کیا کیا، فنکشن اٹینڈ کر لیں، نماز قضا کر لیں۔ دوست آ گئے، ایک نمازی ہے، باقیوں کی روٹین اتنی پختہ نہیں ہے، اب وہ نمازی بھی انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہ جائے گا جو نماز نہیں پڑھتے، اور اگر کلوز فرینڈز ہیں وہ اٹھنے بھی لگے گا، وہ کہیں گے بہ جا ایڈا وڈا تو نمازی آیا، وہ وہیں بیٹھ جائے گا اور آئندہ کبھی نماز کی بات ہی نہیں کرے گا۔ تو مختلف جو عوارض ہیں اس دعوت نہ دینے کی وجہ سے خود اس آدمی میں جو عمل کر رہا ہے یہ سستی آتی، اور شیطان نے کیا ذہن میں ڈال دیا، شیطان نے کہا کہ دیکھو تم کتنے پکے نمازی ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، مسجد میں جاتے ہو، لیکن اس نے یہ ذہن میں آنے ہی نہیں دیا کہ تمہاری نماز اتنی کچی ہے کہ ماحول کے اثر سے وہ پگھل جاتی، تھوڑی سی تمازت اور گرمی پڑتی ہے ماحول کی تو وہ نماز جاتی رہتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو دعوت کا دین نہیں سمجھا ہے، ہم نے اس دین کو صرف یہ سمجھا کہ بس عمل کر لو اور ختم ہو جائے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، جب ہم نے یہ ذمہ داری چھوڑی تو معاشرے میں برائی پھیل گئی اور خیر کم ہو گئی۔ برائی کیسے پھیل رہی ہے؟ اس لیے کہ برائی کی دعوت چل رہی ہے، اس پہ پیسہ لگ رہا ہے، اس پہ محنت ہو رہی ہے، اس پہ کنٹینٹ بن رہے ہیں، اور وہ میرے اور آپ تک، میرے اور آپ کے گھروں تک آ گئی، اور ہم سچے دین کا میسیج اور پیغام نہ دے کر خود عمل میں سست ہو رہے ہیں، خود عمل میں لاپرواہ ہو رہے ہیں۔ ایک نمازی دنیا سے جاتا ہے، اس کے سارے بچوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جو نماز میں اس کی جگہ لے لے۔ تو کیا اس چیز کا ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا یہ ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس نہج پہ کر کے جائیں، اس انداز سے ان کی تربیت کر کے جائیں کہ وہ دین کے داعی بنیں، دین پہ عمل بھی کریں، داعی بھی بنیں۔ اور آج پوری دنیا میں جو کاروبار کا اصول ہے وہ یہی دعوت کا اصول ہے۔ آپ کو جتنے برانڈز کے نام آتے ہیں یہ کمرشل کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ کمرشل کیا ہے؟ یہ دعوت ہے۔ آپ کسی 5 سال کے 6 سال کے بچے کو کولڈ ڈرنک لینے بھیجیں گے تو وہ کوک لے کے آئے گا، اس لیے کہ اس نے سارا دن اپنے موبائل پہ، اپنے گھر کے ٹی وی پہ اسی کی کمرشل دیکھی۔ آپ کسی بچے کو صرف لینے کے لیے بھیجیں گے تو وہی لے کے آئے گا جس کی کمرشل دیکھی ہے اس نے، اور اگر وہ کوئی اس کے علاوہ لے کے آئے گا تو ماں واپس کروا دے گی، وہ کہے گی یہ نہیں ٹھیک ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے دل و دماغ پر وہ چیزیں نقش کر گئی ہیں، اس لیے کہ ان کی دعوت مسلسل چل رہی ہے، اور مسلسل دعوت یہی وہ چیز ہے جو انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ 1-2 دفعہ کہنا اثر انداز نہیں ہوتا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم یہ کہتا ہے بار بار یاد دہانی کروائیں، بار بار یاد دہانی کروائیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا کہنا شروع کر دو۔ یہ نماز کا کہنا یہ کیا ہے؟ یہ دعوت ہے۔ اب ہمارے بچے اگر نماز نہیں پڑھتے تو سوال یہ ہے، کیا ہم نے 7 سال کی عمر سے اپنے بچوں کو نماز کی دعوت دی؟ نہیں دی۔ ایک بچے کو اگر باپ دن میں 5 مرتبہ کہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے 7 سال گزر جائیں اور وہ نمازی نہ بنے؟ ممکن ہی نہیں کہ نماز اس کی گھٹی میں نہ پڑے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اس دعوت کو اپنایا نہیں جو اس مقصد کے لیے ہمیں دی گئی تھی۔
تو بار بار یاد دہانی یہ وہ اصول ہے جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے. اور پھر کس کے لیے یاد دہانی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کو جا کے سمجھاؤ، انہیں جا کے دین کا پیغام دو، ہم تو مسلمان ہیں. تو بھائی غیر مسلم کو جا کے کیوں کہیں؟ اس لیے کہیں کہ اس کے اندر بے ایمانی ہے، اس کے اندر بہت سی خامیاں ہیں. تو اگر وہی بے ایمانی، وہی خامیاں ایک مسلمان کے اندر ہیں تو پھر مسلمان کو کیوں نہ کہا جائے؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے جو قرآن کریم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. اور قرآن آغاز سے ہمیں یہی کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ متقی لوگ اس کا پہلے مخاطب ہیں. اب متقی لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ کہتے ہیں غیر مسلم کو جا کے بتاؤ. تو سوال یہ ہے کہ کیا جس مسلمان سے کہا جا رہا ہے اس نے اپنے گھرانے کے اندر، اپنی فیملی کے اندر اس دین کا میسیج اور پیغام اچھے طریقے سے دے دیا؟ 20 آیات ہیں قرآن کریم کی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ. اب ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کی جا رہی ہے ایمان لاؤ، تو آخر اس کا مفہوم اور مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ اپنے زندگی کے معاملات کی اصلاح کرو. آج یہی وجہ ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ اور پوری دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، کوئی ایک ملک بھی ایسا آئیڈیل نہیں ہے کہ پریکٹیکلی اسے دنیا کے سامنے رکھ کے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس ملک کا ایجوکیشن کا سسٹم پوری دنیا کے لیے مثال ہے. اور ہم کہتے ہیں غیر مسلموں کو جا کے کہو. ہم سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے یہ سننا ہر ایک کی ضرورت ہے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. مومن کی علامت اور نشانی ہی یہ ہے کہ اس کے سامنے جب دین کی دعوت ہو، دین کا پیغام ہو، تو پھر بڑے اچھے طریقے سے وہ اس کو سنتا ہے. ہم سننے کے لیے تیار نہیں. تو جب سنیں گے نہیں تو اندر کیسے بات آئے گی، اصلاح کیسے ہوگی؟ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی جو دعوت ہوا کرتی تھی، اس دعوت کے اندر جو انداز ہوتا تھا وہ انداز یہی ہوتا تھا کہ لوگوں میں جو سب سے اہم چیزیں ہیں پہلے ان پہ محنت کی جائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو سب سے پہلی دعوت لا الہ الا اللہ کی ہوتی تھی. جب اس کو مان لیا اس کے بعد پہلی دعوت ہوتی تھی نماز کی، کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی. اور دین بھی اسی تدریج کے ساتھ آیا ہے، نازل ہوا ہے. لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ جو معاشرہ کہتا ہے غیر مسلم سے جا کے بات کرنی چاہیے، اس معاشرے میں 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے. اور سوچ یہ ہے کہ غیر مسلم کو جا کے دین کی دعوت دو. سوچ یہ ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں یہ وہی 6 نمبر بار بار لوگوں کو سناتے رہتے ہیں. اسی لیے کہ ابھی امت کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں وہی زندہ نہیں ہیں. جو رب کے سامنے فری نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو رشوت کیسے چھوڑ دے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو رب کے سامنے 5 وقت جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ ساری زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق کیسے ڈال لے گا؟ ممکن ہی نہیں. تو انبیاء کی دعوت میں یہی طریقہ ہوا کرتا تھا کہ بنیادی چیزوں پر سب سے پہلے محنت ہوتی تھی. اور آج ہم دیکھیں کہ ہماری بنیادی چیزیں جو اسلام کے ارکان ہیں ان کے معاملے میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ 4% لوگ نماز پڑھتے ہیں. اب باقی 95% کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ پورے معاشرے کے اندر آپ اپنے سرکل میں، فرینڈز میں، کاروباری لوگوں میں آپ 10 لوگ 5 لوگ ایسے نہیں نکال سکتے
کہ آپ کہیں کہ میں آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لوں، نہیں نکال سکتے. آپ آنکھیں بند کر کے 4-5 لوگ ایسے نہیں نکال سکتے کہ جن کے ساتھ اندھا اعتماد کر کے معاملات چلائے جا سکتے. تو معاشرے میں جب زوال کا یہ عالم ہو اور پھر ہم دنیا کی مثالیں دیں کہ فلاں دنیا کے ملک میں ایسا ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی جاپان کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے، ڈسپلن بڑا ہے. تو سوال یہ ہے، اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ ڈسپلن چھوڑو، اسلام نے ہمیں کہا ہے کرپشن کرو، اسلام نے ہمیں کہا ہے بہن بھائیوں کا حق کھاؤ، اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ کسٹمر کو 2 نمبر مال دو. کیسے بےہودہ لوگ ہیں ہم لوگ. اسلام پر عمل ہم نہیں کر رہے، اسلام کی تعلیمات کو لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور مثالیں دے رہے ہیں پوری دنیا سے. افسوس کی بات ہے. یعنی گویا کہ نعوذ باللہ ہمارے دل کے اندر ان کی قدر ہے، اپنے اسلام کی کوئی قدر نہیں. اسلام تو گری پڑی سی چیز ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں وہ ہم سے اچھے. بھائی کیسے اچھے؟ ایک مسلمان، سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن اللہ کی نگاہ میں پوری دنیا کے غیر مسلموں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ ویلیو ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین پر جب تک ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا ہے، اس کو کلمہ بھی پورا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس زمین کے نظام کو ختم نہیں کریں گے. عمل ہم نے نہیں کیا اور ذمہ دار اسلام کو ٹھہرا دیا. اپنی ذمہ داری ہم نے نہیں نبھائی اور ذمہ دار ہم نے اسلام کو ٹھہرا دیا، اور پھر دنیا کی مثالیں دیتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی. کس اسلام نے یہ کہا ہے کہ ہمارے روڈ گندے ہوں؟ کس اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمارے اخلاق برے ہوں؟ کون سا اسلام ہے جو ہمیں وقت کی پابندی کی تعلیم نہیں دیتا، زندگی میں ڈسپلن کا حکم نہیں دیتا؟ ہم خود کریں نا اور دنیا کی مثالیں دیں تو پھر اس سے زیادہ افسوس کی کوئی بات نہیں. اور یہ ساری چیزیں اس لیے زندگی سے ختم ہو گئیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو کہنا سننا چھوڑ دیا. دین کی دعوت اور دین کا پیغام یہ کہنا سننا چھوڑ دی. فرینڈ کے سرکلز ہیں تو ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے چلو آؤ ٹرپ پہ چلتے ہیں، سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں. نماز کی بات نہیں ہوتی. مووی دیکھنی ہے چلتے ہیں جی چلتے ہیں، نماز کی بات نہیں ہوتی. کھانے پہ جانا ہے چلتے ہیں، نماز کی بات نہیں. اور یہی حال ہمارا اپنا فیملی سرکل میں. ایک باپ نماز کی بات نہیں کرے گا، وہ پوری دنیا پھرنے کی بات کرے گا. ایک باپ قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی بات نہیں کرے گا، وہ اپنی اولاد کو پوری دنیا کا ہیرو بنانے کی بات کرے گا. ایک ماں وہ اپنی بیٹی کو قرآن کی تعلیم سے اور دین کی بنیادیات سے آراستہ کرنے کی بات نہیں کرے گی، لیکن وہ اس کے لیے شہزادوں کے خواب دیکھے گی. تو پھر دین کہاں رہے گا؟ دین تو نہیں رہے گا. جس چیز پہ نہ ہماری محنت لگی، نہ ہمارا پیسہ لگا، نہ ہماری جد و جہد لگی، تو آخر وہ کیسے آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. اور اس دین کو حاصل کرنا، اس دین کو لینا ہم سب کی ذمہ داری تھی اور ہے. اس کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری تھی اور ہے. اس لیے کہ کنتم خیر امتن، یہ لقب مجھے اور آپ کو بطور امت کے دیا گیا، تو ہم اس سے بالکل ناواقف ہیں. اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے. اور اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر کہ انہوں نے ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا دعوت اور تبلیغ کے نام سے کہ جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں تک دین کا میسج جائے، دین کا پیغام جائے. اور بڑا سادہ انداز ہے، قرآن کے اصولوں کے بالکل عین مطابق ہے.
ایک ایک آدمی کے پاس جاؤ، اسے جا کے دعوت دو اور اسے بتاؤ کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو پوری دنیا تک لے کے جانا ہے۔ اور اکیلے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ آج دنیا کے تمام ممالک کے اندر کروڑوں لوگ اس سلسلے کے ساتھ جڑے ہیں، جو ہر زبان سے تعلق رکھتے ہیں اور جو پوری دنیا کے اندر اپنے سرکل میں اور اپنے علاقوں میں بھی یہ میسج لے کے جا رہے ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو خاص طور پہ اور بالکل پورے شرح صدر کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو بری صحبت، معاشرے کے برے اثرات، برے دوستوں، ڈرگز اور ان جیسی بری عادتوں سے چھڑانے کا، بچانے کا ایک آسان سیدھا سا راستہ یہ دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے۔ آسان سیدھا سا راستہ۔ تو اس کے لیے ہمارا گجرانوالے کا اجتماع 13 نومبر سے شروع ہو رہا ہے رائے ونڈ میں۔ اپنی اولاد کو اور بالخصوص نوجوان بچوں کو ضرور بھیجیں کہ وہ جائیں اور جا کے بات سنیں۔ صرف دین کی بات ہے، کسی مسلک کی بات نہیں، کسی فرقے کی بات نہیں۔ اور اس ماحول کے اندر جا کر جہاں صرف دین کی بات ہو، انسان کو یہ سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے اور میرے اندر وہ کوتاہیاں کیا ہیں جنہیں میں نے دور کرنا۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے اور بالخصوص اپنی اولاد کے حوالے سے کہ ہم انہیں بھیجیں اور ان کے ساتھ خود بھی شریک ہوں تاکہ وہ دین کو اپنانے والے بنیں۔ اور ایک اولاد کا دین پر لگ جانا یہ والدین کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین گفٹ اور تحفہ جو باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں۔ تو اس اچھی تربیت کے لیے ہمیں بھی نکلنا ہے اور بالخصوص اپنے نوجوان بچوں کو اس میں لگانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔